پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، جی آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دیں گے۔ واہ واہ، آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں، 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، 6 نہیں تو 8، اس سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے نہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اس وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور وسوسے جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہے۔ جس نے گناہ چھوڑنا ہے نا، قرآن نے ایک بڑا شاندار اصول دے دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جس نے گناہ چھوڑنے ہیں نا وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب ایک شخص کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اس نے کوشش کیا کی ہے، کتنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ یہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑوا دے۔ کتنی اس نے نمازیں پڑھی، کتنے اس نے نوافل پڑھے ہیں، کتنے اس نے قرآن پڑھا ہے، کتنا وہ بد نظری سے بچنے کی کوشش کی ہے، کتنا اس نے کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے اگر ایک بھی نیکی کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے نیکی اور پھر نیکی کا رویہ، دوسری چیز ہے برائی اور برائی کا رویہ۔ نیکی کی طرف چڑھائی ہے، برائی کی طرف اترائی ہے۔ برائی میں بہت جلدی آپ چلے جاتے ہیں، نیکی میں اپنے آپ کو بڑا باندھ کے لے جانا پڑتا ہے، بڑا زور لگتا ہے، تو لہٰذا اپنے نفس کو پورا باندھ کے اوپر چڑھانا پڑتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طبیعت کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر اس کے اچھے اثرات نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ آپ جس مرحلے پر بھی ہیں، آپ نے جتنے گناہ کر لیے ہیں، الذین یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر جتنا بھی ظلم کر لیا ہے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، کتنی عمر گزار لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ جب نزع کے وقت یہاں نرخرے سے آواز نہیں نکلتی نا، اس سے پہلے ساری توبہ اللہ قبول فرما، یعنی کھلا میدان ہے۔ اور جب آپ نے توبہ کر لی اس وقت کہ پتہ کیا ہوگا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، فوراً ہی کھاتا صاف، کلیئر، اور گویا آپ 0 سے سٹارٹ لے رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے آپ کو یہ خیال آ گیا تو اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، آپ کی طرف سے دیر ہے۔ اللہ کی طرف سے تو ہر وقت وہ کھلا ہے معاملہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ میں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے، کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے، اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا بات! اچھا کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب گناہ کے دوبارہ ہو جانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی توبہ کی کوالٹی کے ساتھ ہے کہ آپ نے توبہ کس قسم کی ہے۔ اگر توبہ کی کوالٹی ٹھیک ہے تو گناہ معاف ہے انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، یہ گناہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، میں نے اس کو ویسے معاف کر دیا۔